اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب اس میں ہم نے شروع کیا تھا سبق نمبر 2۔ اس میں نعت کے ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریحات کر لی ہیں۔ اب ہم چوتھے شعر سے شروع کریں گے آج۔ جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شناسا سے مطلب جان پہچان والا۔ اب یہاں پہ ہم پہلے اس کا مفہوم لکھیں گے۔ یہ شعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے قرب کا بیان ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا گیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ شعر محبت، عقیدت اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لامحدود عظمت و شان کا اظہار ہے، اور معراج النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم واقعہ کی یاد دلاتا ہے۔ اب ہم آگے تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ یہ شعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام، قرب الہی اور ان کے منفرد روحانی مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کے پہلے مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ یہ پہلا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو واقعہ معراج میں پیش آیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ورنہ ان کے پر جل جائیں گے۔ یہاں شاعر اس مقام کی عظمت اور رفعت کو بیان کر رہا ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے بلند مقام والے فرشتے کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے بھی آگے لے جایا گیا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اس مقام کی حقیقت، رفعت اور اسرار کو صرف نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرب الہی کا وہ مقام ہے جہاں تک کسی اور کا علم اور فہم نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب سے نوازا، اور وہ ان رازوں کے واحد شناسا ہیں جو معراج کے سفر میں ان پر آشکار کیے گئے۔ جی بچوں آگے آ جی۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاج دار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ پہلے ہم اس کا لکھیں گے مفہوم۔ یہاں شاعر بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی اور برائیوں سے بچایا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں سنبھالا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب یعنی مدینہ اور بطحا یعنی مکہ کے سردار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی اور ان دونوں علاقوں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مقام کی علامت ہے۔ آگے ہم تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ پہلے مصرے میں شاعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی یا روحانی طور پر گر چکے تھے، یعنی جو مشکلات، گناہوں یا دنیاوی مصائب میں گرے ہوئے تھے، انہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم سے تھام لیا۔ یہاں تھام لینے سے مراد ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنبھالا، انہیں ہدایت دی اور ان کی مدد کی، انہیں راہ حق پر چلایا۔ یہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت اور ان کے اخلاق عظیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ تاجدار کا مطلب سردار یا حکمران، اور یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، جبکہ بطحا مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی یثرب یعنی مدینہ منورہ اور بطحا مکہ مکرمہ کے تاجدار ہیں، یعنی ان دونوں مقدس مقامات کے حقیقی سردار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور ظاہری سربراہی کی علامت ہے۔ شاعر کا یہ بیان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حیثیت، عظمت اور شان و شوکت کو اجاگر کرتا ہے۔ جی بچوں آگے آ جی۔ دنیا میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔
اس شعر میں شاعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور فضیلت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ پھر آپ آگے تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شخصیت اور ان کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ شعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ دو جہان کا مطلب یہاں دنیا اور آخرت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے اور یہ ہر دنیا اور آخرت پر محیط ہے۔ شاعر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی کوئی اور ہستی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں۔ تنہا تم ہی تو ہو کا مطلب ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شخصیت کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اس عظیم مقام پر فائز ہیں۔ یہ بیان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ، رہنما اور سرپرست ہیں۔ تو یہ بچوں آج ہماری نعت جو تھی وہ آج کمپلیٹ ہوگی۔ ہم نے ساری تشریحات کر لی ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔